اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب یہاں شیعوں کا کیا وظیفہ ہے؟ وہ شیعہ جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہیں، جو فاطمہ زہرا سے محبت کرتے ہیں، جو حسنین شریفین سے لے کر مہدی موعود سے محبت کرتے ہیں، ان شیعوں کا یہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ پابند ہوں، وہ مراقبہ کریں کہ انہیں پیروی کرنا ہے علی و بطول کی، انہیں پیروی کرنا ہے حسنین شریفین سے مہدی موعود تک۔ لہٰذا اس پیروی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شدت مراقبہ کریں، دوسروں کے حقوق کی نسبت مراقبہ کریں، خود اپنے حقوق کی نسبت مراقبہ کریں، خود اپنے اور اللہ کے حقوق کی نسبت جو ہے وہ مراقبہ کریں، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو طغیان نہ کریں، اکڑ نہ جائیں، گردن میں سریا نہ لے کر آئیں، بلکہ فوراً اس غلطی کا تدارک کریں، جبران کریں، اور اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے تو فوراً اس حق تلفی کا جبران کیا جائے، فوراً اس کو راضی کیا جائے۔ اور یہ مراقبہ بہت دقیق مراقبہ ہے۔ بس اوقات بظاہر معمولی سے معمولی چیز، حقیر سے حقیر چیز جو انسان جسے حقیر سمجھتا ہے، جسے معمولی سمجھتا ہے، اس کے بھی بہت سے مفاسد موجود ہوتے ہیں۔ مثلا انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے پورے معاشرے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس بات کے کہنے سے جو ہے وہ باز پرس ہوگی، سوال و جواب ہوگا کہ یہ تم نے بات کیوں کہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی پریس کانفرنسیں کی جاتی ہیں کہ جس سے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، ایک گروہ دوسرے گروہ کو، دوسرا گروہ پہلے گروہ کو جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی نمامی کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، لگائی بجائی کرتے ہیں، اور یہ لگائی بجائی کا کام زیادہ تر میڈیا کرتا ہے۔ ادھر سے بات سنی ادھر جا کے کر دی، ادھر سے سنی ادھر آ کر دی، جس سے پورے ملک کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے۔ اور بس اوقات اس سے ایسے ایسے فساد برپا ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ اس کی اصلاً چھوٹ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم، لہٰذا یہ کلمات جو میڈیا پر جاری کیے جاتے ہیں الظاہر معمولی کلمات ہیں، لیکن ان سے فساد برپا ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، کہا جاتا ہے ذہنی مریض، یہ اس کو کہہ رہا ہے ذہنی مریض، وہ اسے کہہ رہا ہے ذہنی مریض۔ اب ان دونوں میں یقیناً ایک شخص ذہنی مریض ہے، یقیناً ایک شخص ذہنی مریض ہے، لیکن اس کلمے کے کہنے سے جو معاشرے میں فساد برپا ہوا ہے، جو معاشرے کے اندر جو مشکلات ایجاد ہو رہی ہیں، وہ معمولی نہیں ہیں۔ لیکن ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے، یہ یقینیات میں سے ہے۔ لیکن انسان مظلوم کی حمایت کرے، مظلوم کے حق میں آواز اٹھائے، لیکن ایک ایسے انداز میں جس سے معاشرے کا نظم و نسق تباہ نہ ہو، لوگوں کی زندگیاں تباہ نہ ہوں۔ انسان ہرگز مظلوم کا ساتھ دینا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ امیر المؤمنین کا جو ہے وہ تعلیم ہے حسنین شریفین سے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کی نسبت آپ نے مخاصمہ کرنا ہے اور مظلوم کے لیے عون کرنی ہے، مدد کرنی ہے، تائید کرنی ہے۔ لہٰذا انسان اس قاعدے کا بہت خیال رکھے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا محب ہے تو اسے زیادہ مراقبے کی ضرورت ہے، اور اس دنیا سے زیادہ اسے آخرت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو اس کا منہ اس دنیا سے موڑ کر آخرت کا اس سے رابطہ مضبوط کروائے، اس چیز کی انسان کے وجود میں زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہمارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے انصاف کے حصول کے لیے، انصاف کے بول بالا کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ ہم نے مقابلہ بالمثل نہیں کرنا ہے، حکمت و دانائی و تدبیر کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، اور ہماری امید ہمارے اعمال پر نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے ظالم کو محکوم کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ اقدام اٹھایا، وہ اقدام اٹھایا، وہ کیا وہ کیا۔ نہیں عزیزان محترم، ہمیں اپنی قوت بازو سے زیادہ اللہ کے فضل پر اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی محبت پر اعتماد ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمل، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان عمل انجام نہ دے۔ انسان زبان سے ظالم کی مذمت کرتا ہے حکمت و دانائی کے مطابق، لیکن انسان اللہ سے پر امید ہوتا ہے کہ اللہ اس ظالم کا قلاقمہ کرے گا۔
انسان مومن علی ابن ابی طالب سے، صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سے پر امید ہوتا ہے۔ حضرت صاحب العصر والزمان سے انسان امید لگاتا ہے کہ مولا آئیے اور ظہور فرمائیے اور ان ظالموں کا قلاقمہ کر کے عدل و انصاف کا وہ نظام قائم کیجئے کہ جو آپ نے وعدہ فرمایا ہے، جو آپ کے متعلق وعدہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔